علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نعت صلاۃ السلام ہوگا، اور صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ ہم آپس میں مل کے انشاءاللہ لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آباب، چونکہ تمام آباب کی پارکیرنگ کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ہر بندے کی ضروریات کو خیال رکھ کے اس محفل کو ترتیب دیا جاتا ہے. ہمارا ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کو کم وقت میں کچھ نہ کچھ ایسا ماحول مہیا کر دیا جائے کہ الحمدللہ العزیز یہاں سے جو خوشبو اٹھے وہ کم سے کم ہمارے سینوں تک کافی دیر تک محفوظ رہے. اللہ پاک ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے. نزدیک ہو جائیں سارے احباب. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المحمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ جمیعا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. صدق اللہ مولانا العظیم. مل کے تمام احباب درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. احباب ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے اصول برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت قرآن پاک میں سے ایک آیت کریمہ، اللہ کے پاک کلام میں سے اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختصر اس کا ترجمہ کر کے جو مدعا ہے اس کی طرف بڑھوں گا. مقصد آج کا یہی ہے جو پہلے ہی جملوں میں، پہلی ابتدائی کلمات میں نے گزارش کی، وہ کیا ہے کہ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں اکٹھے ہوئے. مقصد اس کا کیا ہے؟ محبت رسول. مقصد اس کا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کے پھول کو نچھاور کرنا. مقصد اس کا کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا. وہ خواہ میں یہاں بیٹھ کر تقریر کی صورت میں کر رہا ہوں، وہ کوئی نعت خوان یہاں کھڑے ہو کر نعت خوانی کی صورت میں کر رہا ہو، یا آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیج کر رہے ہوں، برابر ہے. عقیدت ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی ادنا یا کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں محبت کا اظہار جو بھی کرے گا میرے کریم آقا اس کو سینے سے لگاتے ہیں. اور یہ آزمائے ہوئے نسخے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان عقیدت کا اظہار کر دے لیکن بعد میں وہ عقیدتیں اس طرح کی نہیں نکلتی ہیں، لیکن وہ دنیاوی شخصیات ہوتی ہیں. یہ ان کی بارگاہ ہے کہ جن کی عقیدت اور جن کے قدموں کے ساتھ انسان ایک دفعہ لگ جائے انسان کی خود بدنصیبی ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ پیارے رسول اس کو نہیں چھوڑتے. یہ آزمایا ہوا، یہ اولیاء کا، صوفیاء کا اور یہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی آزمائی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے چیدہ بیان کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے، جب یہ دو چیزیں مل جائیں انسان کو تو کیا کرنا چاہیے؟ فبذلک فلیفرحوا. تو پھر چاہیے انسان کو کہ وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرے، اس پر خوشی کا اظہار کرے، اس پر خوش ہوا کرے، اور اس پر، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ اور حقیقتاً میں اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی نعمت بھی ہے.
اللہ کی رحمت بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو حضور چونکہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت جب ہمیں ملی, اللہ کا فضل ہمیں ملا, تو ہمیں یہ چاہیے کہ بطور حضور کے غلام کے, بطور حضور کے خادم کے, بطور حضور کے امتی ہونے کے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کو منایا کریں. ہاں, خوشی کو منانے میں ایک بات کی جا سکتی ہے, اس طرف میں زیادہ نہیں جاؤں گا. میں یہی کہوں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی کیا ہے جو اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہے. اللہ کے نبی, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بیان کرنا, اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا, اللہ کے نبی کی سنت کا احیاء کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا, اس دن غرباء کو کھانا کھلانا, تقسیم کرنا, غرباء میں کپڑے تقسیم کرنا, غرباء کا خیال کرنا, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا, نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ کریں گے تو اللہ کے حبیب خوش ہوں گے. اور یہی طریقہ ہے. اور جو صوفیاء ہیں ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہو اس میں شریعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے, اللہ کی نافرمانی کو بھی یہ بندہ اس بات کا لازمی دھیان رکھے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو میرا مالک جس کو پسند نہ کرے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں, اللہ کے حبیب کی باتیں ہو رہی ہیں, حضور کی سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں, حضور کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. بتائیں تو صحیح اس میں کیا غلط ہے؟ یہ سب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریفات ہیں, اور پورے کا پورا درود پاک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف نہیں ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بلا شبہ اس طرح تعریف کرنا کہ جس طرح تعلیمات قرآنی ہے یہ یقیناً ہم کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے. میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, آپ کا وقت قیمتی ہے. ہم سب جو حاضر ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے ہم لے کے جائیں. اور کیا لے کے جائیں؟ میں نے پہلی ابتدائی کلمات میں جو کہا, انشاءاللہ العزیز یہ نہیں کہ میری آج کی بات سے آپ یہ کام کریں گے. آپ مجھ سے زیادہ الحمدللہ عمل میں مجھ سے زیادہ ہوں گے, سارے مجھ سے زیادہ عاشق رسول ہوں گے, لیکن ہم سب, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں, کہ ہم یہ کیا عہد کریں گے کہ تعظیم رسول کو ہم اپنے لیے سب سے شرط اول رکھیں. تعظیم رسول نہیں ہے نا دوستو تو کچھ نہیں ہے. تو میں نے جیسے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی, اس ضمن میں میلاد کے حوالے سے آپ کے سامنے احادیث طیبہ گوش گزار کروں گا, اور اس کے بعد ایک دو اقوال کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور کے چچا ہے, حضرت عباس صحابی رسول کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ صحابہ کا عمل کیسا ہوا کرتا تھا, صحابہ کیا کیا کرتے تھے. ہمیں لوگ بتاتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میلاد میں کھانے کیوں دیتے ہیں, میلاد میں حضور نے روزہ رکھا. تو کوئی منع تو نہیں ہے, کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ رکھ لے, جو مرضی ہے. میں کہتا ہوں جو کوئی اپنے دل کی تمنا کے لیے روزہ رکھے, روزے داروں کو افطاریاں کروائے, کھانے کھلائے, غریبوں کا خیال رکھے, اللہ کے نبی کی میلاد کو منائے, میدت بیان کرے, اللہ کے نبی کی توصیف کو بیان کرے, اللہ کا ذکر کرے, سارا ہی مقبول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. آپ فرماتے ہیں, آپ سے مروی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی المنبر فقال من انا قالوا انت رسول اللہ علیہ السلام قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب او کما قال علیہ السلام. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, توجہ سے سنیے گا. حضور کا میلاد کیا ہوتا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا, یہی ہے نا. سب سے پہلی تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ میلاد جو لفظ استعمال ہی کرتا ہے وہی توحید والا ہے. اللہ تو پیدا نہیں ہوا, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کسی کا وہ بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس نے کسی کو جنا. تو اللہ تو یہ میلاد سے پاک ہے نا. تو جب میلاد کا ذکر ہوا تو توحید کا بھی ذکر ہو گیا. تو کیا فرمایا, اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کا ذکر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی المنبر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے. فقال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انا، میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں میں؟ قالو، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر درود و سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے پھر آگے سے کیا فرمایا؟ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا. یہ میلاد منایا حضور نے، یہ میلاد منایا حضور نے. حضور نے اپنے نسب کو بیان کیا. حضور نے فرمایا، لوگوں یاد رکھ لو، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے. یہ میلاد ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر رسول ہے، یہ ذکر نسبت رسول ہے، یہ نسب رسول کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اور سنیے، محبت، آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، درود و سلام ایک بار پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. توجہ کیجئے گا، حضور پھر اپنے خاندان کو بیان فرما رہے ہیں. پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا، اب حضور اپنے خاندان کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریشن واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے اپنے پورے کنبے کا ذکر کر دیا. سرکار نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ بے شک اللہ کریم نے روئے زمین سے لوگوں کو چنا. اللہ کریم نے روئے زمین سے لوگوں کا انتخاب کیا، چنا. چننے میں کون لوگ ملے؟ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، بے شک اللہ کریم نے ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا. واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، پھر فرمایا کہ اللہ کریم نے پھر جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ ایک قبیلے کا نام ہے، اس کو چنا. واصطفیٰ من بنی کنانہ تھا قریشن، پھر اللہ کریم نے بنی کنانہ قبیلے میں سے قریش کا انتخاب کیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ کریم نے بنی قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ کے معبود نے فرمایا کہ پھر اللہ کریم نے بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا، پھر اللہ کے محبوب نے اپنے پورے نسب کو بیان کیا. تو یہ یارو، یہ اس چیز کا یاد ہمیں دلاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک سماعت فرمائیے گا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آپ کے میرے حبیب ہیں کون؟ آپ کے میرے حبیب کریں گے کیا؟ اللہ کے نبی کی محبت ہمیں پہنچائے گی کہاں تک؟ اللہ کی نبی کی محبت ہمیں کام کس طرح آئے گی؟ یہ بھی سن لیجئے. اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. یہ ابن عباس جناب عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے کزن ہیں، اور حضرت ابن عباس کو حضور نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا، اللہ پاک تجھے قرآن کی تعلیم عطا فرمائے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کے جا رہے ہیں. دیکھا تو اللہ کے نبی کے جو اصحاب ہیں نا، انہوں نے اس طرح جس طرح آپ لوگوں نے محفل نہیں سجائی ہوئی ہے آج اللہ کے حبیب کی، تو انہوں نے ایک محفل سجائی ہوئی. محفل سجا کے نا وہ پچھلے انبیاء کے تذکروں کو بیان کر رہے تھے.
فلاں نبی بڑا، اللہ نے بڑی شانیں دیں، تذکرے بیان ہو رہے تھے. تو ایک کہنے لگے کہ بے شک جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا کہ ان کو اپنے پیکر خاکی سے روح پھونکی، اور جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندہ بنایا، بڑی شانوں والے ہیں. ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے بڑی شانوں سے نوازا کہ ان کو اپنا دوست کا خلیل اللہ کا دوست، ان کو اپنا خلیل بنایا. اللہ اکبر، ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. ایک کہنے لگے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے بڑی شانوں سے نوازا کہ ان کو کلیم اللہ کہا، اللہ کریم نے ان کو اپنی وحی اور اپنی تجلی سے نوازا. ایک جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح شانوں کا بیان کرنے لگے. جب سب شانوں کو انہوں نے وہ بیان کر چکے نا، اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے کریم آقا سماعت فرما رہے، یہ ساری باتیں سن رہے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو کے حضور سب کی باتیں سن رہے تھے. جب سب نے اپنی باتوں کو کمپلیٹ کر لیا نا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اس محفل شریف میں تشریف لے آئے. اللہ کے نبی آگے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ، مشکاۃ شریف کی حدیث سبق دوستو عرض کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وان موسیٰ کلیم اللہ ونجی اللہ وہو کذالک وان عیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وان آدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک الا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دوستو میرے صحابہ، میں نے تم لوگوں کی باتوں کو سنا، قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تم لوگوں کی باتوں کو سنا، اور یہ تم باتیں کر رہے ہو نا، تعجب کا اظہار کر رہے ہو. اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے جناب ابراہیم کو، جناب آدم کو، جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو، میں نے یہ باتیں سنی. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شک اپنا خلیل بنایا، وہو کذالک، بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم لوگوں نے کہا، بالکل اسی طرح، ایسے ہی ان کی شان ہے جیسے تم لوگوں نے بیان کیا. پھر فرمایا ان موسیٰ کلیم اللہ ونجی اللہ وہو کذالک، جناب موسیٰ کے بارے میں بھی جو کچھ آپ لوگوں نے یہ جو بیان فرمایا بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہے. جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا روح ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے فرمایا. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بالکل ایسے. الا یہ جملہ خبری، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لیکن خبردار، سن لو یہ سارے ہی شانوں والے ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کے نبی ہیں اپنے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. انا حبیب اللہ ولا فخر انا اول لواء الحمد تحت آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فخر انا اول الاکرمین والآخرین علی اللہ ولا فخر انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی ویدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین یوم القیامت ولا فخر. یہ اللہ کے حبیب کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، دیکھیں اپنے حبیب کی شانوں کو آج سنیں گے نا تو آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے. اللہ کے حبیب، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ جب کسی شان سے نوازے نا تو پھر اپنی حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جھک جانا چاہیے، کڑے نہیں ہونا چاہیے، گردن کو اوپر نہیں کرنا چاہیے، گردن کو جھکا دینا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ حبیب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. انا اول لواء الحمد تحت آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فخر، فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا. یہ سرکار کے جھنڈے کا نام ہے، جس کے نیچے سارے ہوں گے، سرکار جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس جھنڈے کا نام لوائے حمد ہے. قیامت والے دن حشر میں حضور وہ جھنڈا اٹھائے ہوں گے، دعا فرمائے اللہ اس جھنڈے کے نیچے ہمیں موقع عطا فرمائے.
سرکار نے فرمایا انا اولو، میں وہ پہلا ہوں گا جس نے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہوگا، تخت آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فقرا، وہ جھنڈا صرف میں نے اٹھایا ہوا نہیں ہوگا بلکہ اس کے نیچے جناب آدم سے لے کر سارے نبی ہوں گے، لیکن اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ اس جھنڈے کے نیچے باقی انبیاء بھی میرے ساتھ ہوں گے لیکن میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ پھر سنیے اپنی حبیب کی تعریف میں اللہ نے کیا شانوں سے نوازا ہے، فرمایا انا اولو من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی ویدخلنی ومایا فقراء المؤمنین یوم القیامت ولا فقرا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے کہنے پر جنت کے کنڈا جو ہلاؤں گا اور جنت کو کھول دیا جائے گا۔ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جو جنت کے کنڈے کو ہلاؤں گا، میرے ہلانے پر وہ جنت کا دربان اس کو کھولے گا۔ یہ حدیث طیبہ آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، میں اس کی طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ دربان کھول دے گا، وَجُدْهِلْنِيهَا، اور اللہ کریم مجھے اس میں داخل کر دے گا۔ وَمَايَا فقراء المؤمنین یوم القیامہ، فرمایا کہ خالی اللہ مجھے اس میں داخل نہیں کرے گا، فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت کو میرے ساتھ داخل کر دے گا۔ دعا فرمائے اللہ کریم اس جماعت میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس جماعت کا حصہ ہوں۔ آمین آمین۔ تو اللہ کریم پھر فرمایا سرکار نے فرمایا انا اول الاکرمین والآخرین علی اللہ ولا فخرا، میں جو پہلے سارے گزر گئے ان میں سے اور جو آگے قیامت تک آئیں گے ان میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ کتنی شان اسے نوازا اللہ کریم ہے۔ تو پیارو یہ ہے تعظیم رسول۔ تعظیم رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں، جتنی مرضی ہے ٹکریں ہم سجدوں پہ لگاتے رہیں، دل میں تعظیم رسول نہیں نا تو کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب کی یہ روایتیں جو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، اب اصحاب کا فعل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختصر انتہائی ایک دو جملوں میں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو پتہ ہے ایک دربار رسول کے شاعر تھے، اور آپ اسلام لانے سے پہلے بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ اس وقت بھی بڑے زیرک اور ذہین تھے، لیکن جب اسلام لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مدت کو بیان کیا کرتے تھے، نعت خوانی کیا کرتے تھے، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں اردو میں تو نعت خوانی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مدت کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک جملہ ہے، یہ جملہ انسان اگر اپنے دل میں ذہن میں پلے باندھ لینا، انسان ہر کبر سے، ہر تکبر سے، ہر ریاکاری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جب انسان تکبر سے محفوظ ہو جائے نا تو اللہ کی رحمت اور نازل ہوتی ہے، لیکن جب انسان میں کبر آ جائے، جب گردن میں سریا آ جائے، جب لوگوں کو حقارت کی نظر سے انسان دیکھنا شروع ہے، کیونکہ یہ بھی ہے نا پیسہ اور علم یہ ایسی آزمائش کی چیزیں ہیں کہ جس کے پاس بھی زیادہ ہو جائے پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کبر میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اب یہ بہت بڑے شاعر تھے، یہ جب آیا کرتے نا تو پیارے کریم آقا علیہ السلام ان کے لیے اپنی کمبلی والی چادر بچھایا کرتے کہ اس پہ کھڑے ہو کے حسان میری تعریف کو بیان کرے۔ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب شاعر تھے، ان کا کلام لوگوں کو بڑا پسند تھا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ یہ بندہ بڑا لکھاری ہے، بڑا مصنف ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، کوئی کہے یہ بڑا عالم ہے، کوئی کہے بڑا تہجد گزار ہے، کوئی شیخ الحدیث، لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ بڑا ورک کرتا ہے، بڑا محنتی بندہ ہے۔ انسان کے دل میں شاید آ جائے کہ یہ شاید کوئی اس میں میرا کمال ہے، نہیں، یہ جب آ گیا نا تو وہیں سے ناکامی کے دن شروع ہو جائیں گے، وہیں سے بدنصیبی کے دن شروع ہو جائیں گے، وہیں سے انسان مار کھانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جس دن یہ آ گیا نا کہ جتنی عطا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جب یہ آنا شروع ہو گیا نا تو مزید کامیابیاں ملیں گی۔ اب یہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے لوگوں کو تربیت کی کہ ہو سکتا ہے میں کوئی بات کہوں تو لوگ کہیں کہ حسان بن ثابت بڑا شاعر ہے، بڑا لکھاری ہے، بڑا لکھتا ہے، بڑا ذہین ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں کی تربیت کی۔ آپ فرماتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے،
आप फरमाते हैं मा इन मदाहतु मुहम्मदन बेमकालती, मा इन मदाहतु मुहम्मदन बेमकालती वलाकिन मदाहतु मकालती बेमुहम्मदी। आपने एक तरबियत दी लोगों को, फरमाया लोगों मैं ये जो बातें कहता हूं ना, मैं ये जो बातें कहता हूं, आप लोग ये ना समझना कि हसन बिन साबित को बहुत बड़ा कमाल वाला बंदा है और बड़ा लिखारी है, बड़ा शायर है और इसकी वजह से इसका कलाम बहुत मशहूर है। मैं अपने कलाम के मशहूर होने का एक नुस्खा तुम लोगों को दिया जाता हूं। फरमाते हैं मा इन मदाहतु मुहम्मदन बेमकालती, मेरे मकाले में कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन मेरा मकाला उस वक्त पर बुलंदियों पर पहुंच जाता है जब मैं इसमें अपने प्यारे आका का नाम लेता हूं। वलाकिन मदाहतु मकालती बेमुहम्मदी, जब मैं इस पर अपने प्यारे करीम आका का नाम लेता हूं, इसकी वजह से हसन का मकाला भी मशहूर हो जाता है, हसन भी मशहूर हो जाता है। यही हसन बिन साबित फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलितिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की तारीफ में आप फरमाते हैं खुदा की कसम मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील बच्चा देखा ही नहीं है। वह अजमल मिन कलम तालितिन निसाउ, देखना क्या था, आज तक हसीनो जमील और प्यारा बच्चा आज तक किसी माँ ने जाना ही नहीं, ना जानेगी। खुलिक तो मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। का अन्नक कद हुलिकता कमा तशाउ, आपको तो इस तरह पैदा किया जैसे मालिक ने आपकी मर्जी आपसे पूछी हो कैसे बनाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 19वीं सदी के मुजद्दद हसनी हुसैनी सैयद नजीबुत्तरफैन सैयद ताजदार गोलड़ा नवासाए लाडलाए शहनशाह जीला गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में चलते हैं। ताज़ीम रसूल की बात हो रही है, हुजूर की ताज़ीम कैसी करनी चाहिए, आपकी बारगाह में भी हो आते हैं। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के बारे में, तो आप वादी हमरा में गए ना, जब हरम शरीफ के मुकद्दस सफ़र पे थे, वादी हमरा में गए तो वादी हमरा में दीदार रसूल हुआ, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। एक लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसरन बयान करूं तो आपने वही जो अंदाज जो देखा ना, जो चेहरा रसूल को देखा, जब उन नूरानी चेहरे को देखा, जब उस खूबसूरत और सोने मुखड़े को देखा, तो फिर आपने कहा सुबहान अल्लाह मा अजमल, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अखसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखीं किथे जा। और आखिरी बात, वक्त के मुजद्दद 19वीं सदी में गुजरे हैं हमारे इमाम आला हजरत शाह अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। आपकी बारगाह में चलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में आप बड़े प्यारे अंदाज में एक फरमाते, आपने एक शेर लिखा, सर सुए सजदा झुका फिर तुझको क्या। मिलके पढ़े, यही आखिरी है और यही हासिल कलाम भी है, उसके बाद इख्तिताम करेंगे। आप फरमाते हैं सर सुए सजदा झुका फिर तुझको क्या। तवज्जो करिएगा इन शेरों में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैं बारगाह में गया तो मैंने ताजीमन सर को झुकाया, ताजीमन बात कर रहा हूं, ताजीमन सर को झुकाया। आप फरमाते हैं सर सुए सजदा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए सजदा झुका फिर तुझको क्या, अरे दिल था साजिदे नजदिया फिर तुझको क्या, दिल तो साजिदे नजदिया फिर तुझको क्या, और बैठते
اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، میں نے کہا نا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ۔ اور آخری آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تیری دولت سے تو کچھ چینا نہیں، کیا تمہاری جیب سے پیسے لیے، تمہاری جیب سے عمرے کر کے آیا ہوں، تمہاری جیب سے پیسے لے کر عشق رسول کر رہا ہوں، تمہاری جیب سے پیسے لے کر اللہ کے دین کا ہم کام کر رہے ہیں کہ تمہاری جیبوں کو ہم نے ٹٹولا ہے۔ تیری دولت سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک پیغام سن لیجئے، ہمارے ادارے کا پیغام ہے، یہ بھی توجہ سے سنیے گا۔ کوشش کی ہے کم وقت میں آپ کا ٹائم زیادہ نہ لوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ زیادہ ٹائم لے لیا تو دل سے معذرت خواہ ہوں۔ یاد رکھیں آج کل کا دور انٹرنیٹ ٹک ٹاک کا دور ہے، اور آپ کو پتہ ہے انتہائی فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی ویڈیو، فضول قسم کے پیغامات آئے دن لوگوں میں شیئر ہوتے رہتے ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہمارا اسلامک سینٹر ہلمیلیہ کا یہ پیغام ہے، الحمدللہ العزیز، ہم ریالیتیت میں دین و اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ادارے کی ترویج و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ میری گھر والی الحمدللہ یہاں عورتوں میں اور میں یہاں مردوں میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جتنا ہم ٹائم اپنے اوقات میں سے، اپنے کاروبار، اپنے معاملات میں سے نکال کر دے سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں مسجد میں ہم حاضر ہوں نہ ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کو جو ٹائم ہم دے سکیں ہم دیں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے باقی معاملات بھی ہیں، رفائی کام بھی ہیں، فلاحی کام بھی ہیں، دینی ادارے بھی بنا رہے ہیں، ان کو بھی ٹائم ملتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس سے جو کام لے لے یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو میں اس میں یہ پیغام صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلامک سینٹر ہلمیلیہ انشاءاللہ العزیز یہ ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہ پاکستانی ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں، آپ اگر ہماری محافل میں آئیں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بالخصوص ہماری نوجوان بچیوں کے آپ کورسز میں آئیں، تفسیر کھوش میں آئیں، قرآن کھوش میں آئیں، اس کے علاوہ باقی بھی بے شمار کھوشر ہوتے ہیں جو میری وہاں پہ گھر والی حافظہ رابعہ افتخار اس کو رنگ شیرے کرتی ہیں، ہولے بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے آپ کو 10% بھی پاکستانی نہیں ملیں گے، باقی بے شمار ترکی، مروکانس اور بے شمار اور ملکوں کے آپ کو لوگ وہاں پہ ملیں گے۔ ایون ہمارے تفسیر قرآن میں 2-4 غیر مسلم بہنیں بھی آ رہی ہیں اور وہ سیکھ رہی ہیں، اور مزے کی بات سورہ نساء انہوں نے اس دفعہ سیکھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنی ٹف اور کتنے معاملات والی صورت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیکھی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام کی طرف بھی آئیں گی۔ اللہ پاک ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک اور اس طرح متشدد پسندانہ رویے سے ہٹ کر دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس چھوٹے بچے سے لے کر بڑا بندہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، وہ جب آئے گا ہماری یہاں پہ ادارے میں پہلی صف میں بھی اگر کوئی چھوٹا بچہ بھول کر بھی آگے آ جائے تو کوئی انتظامیہ کا بندہ اسے جھڑک کے پیچھے نہیں کرتا۔ یہ ہمارا یہ اصول ہم نے بنایا ہوا ہے، اور محبت ہمارا پہلا اصول ہے، کیونکہ یہی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اس ضمن میں یہ اعلان بھی کروں گا کہ ہم اللہ کے دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہم سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی کی سارے صحابہ کی محبت ہم سکھاتے ہیں یہاں پہ۔ الحمدللہ جو آپ باہر کا مواد دیکھتے ہیں، اس مواد سے اللہ کریم ہمیں بچائے، جو آج کل لوگوں کو انہوں نے بالکل ایسی چیزیں شیئر کر کے لوگوں کو ایک جگہ رہنے ہی نہیں دیا۔
اللہ کے فضل سے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات جو قرآنی شکل میں ہیں ان کا پیغام بھی دیتے ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت بھی سکھاتے ہیں، اللہ کے حبیب کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت سکھاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کے تمام اصحاب رسول سے بھی محبت سکھاتے ہیں، صوفیاء کرام سے بھی محبت ہم کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ کار 14 سال سے ہے اور اب تک ہے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں پہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ الجمعہ ہوتا ہے، تفسیر قرآن اونگے ینتر میں ہو رہے ہیں، کھوینر کے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز مردوں کا اب یہ کیوں شروع ہوں گے، تفسیر قرآن بھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ مردوں کا، آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ تو آپ جس میں بھی آپ شامل ہونا چاہیں آپ انشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں، آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جنہوں نے اس کا سہرا دیکھیں نا، جو انسان کی بنیاد بنتا ہے وہی لوگ پھر یاد بھی آتے ہیں۔ تو میرے ان کام تمام معاملات کی جو بنیاد بنانا وہ حضرت علامہ مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ وہ میرے تایا جی بھی ہیں، میرے سسرے محترم بھی ہیں، اور میرے شفیق والد بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بیٹے کی طرح مجھے شروع سے ہی دینی مدرسوں میں ڈالا، دینی معاملات میں ڈالا، پھر سارے معاملات ہوئے، پھر ان کا میں داماد بھی بنا، پھر یہاں پہ اللہ کریم نے موقع دیا، پاکستان میں بھی اللہ کریم موقع دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ میرے تمام اساتذہ، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات، اور یہ تمام ذاتیں ہیں کہ جو مل کے جنہوں نے محنت کی، اور ہم جو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ کریم نے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائیے کہ آج کے دن کہ اللہ کریم ان کی قبور پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ کریم ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی محفل میں بالخصوص جناب لیاقت صاحب، یہ والد صاحب ہیں محترم نزاکت بھائی کے، ان کے سال ثواب کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے، انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے۔ محترم جاوید بٹ صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے۔ اس محترم جہانگیر برلاس صاحب کی، ہماری مسجد کے بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، اور ہمارے الحمدللہ ستیر لیدر بھی ہیں، اور الحمدللہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، ہمارے وہ بزرگ ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا۔ بشیر بٹ صاحب کی ہمشیرہ فوت ہو چکی ہیں، ان کی مغفرت کی بھی دعا۔ اس کے علاوہ جتنے احباب یہاں پہ آتے ہیں سب احباب، بالخصوص یہ آپ میں سے اکثر لوگ پہلے بھی یہاں آئے ہوں گے، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ رنگ روگن، یہ قالینوں کی صفائی، یہ پردوں کی تبدیلی، یہ مختلف معاملات، یہ خوبصورتیاں، یہ اس کو سجانے میں بھی ہمارے بے شمار بھائی ہیں جنہوں نے دن رات یہاں پہ لگائی۔ میں اب ایک ایک کا نام کیا لوں، ان سب کے نام میرے دلوں میں ہیں، اور ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کیجیے گا۔